السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی اور خوفناک کہانی کی طرف، جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گی۔ غار کا راز جاننے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے والے ایک جوڑے کی کہانی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ نور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ تم مجھ پر ایک مہربانی کرو، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، احمد نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور غار کے سامنے پڑے پتھر کو ایک بار پھر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ کیوں اس نے نور کی بات مانی اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ کافی دیر کوشش کے باوجود جب وہ ناکام ہوا تو وہ تھک کر نور کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ نور اس کے کندھے پر سر رکھ کر سسکیوں سے رو رہی تھی۔ احمد نے اسے تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، کوئی نہ کوئی یہاں پر ہماری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ جبکہ اسے بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جب وہ اپنے کیمپ سے نکلا تھا تب اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور یہی اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس کا سر سوچ سوچ کر دکھنے لگا تھا۔ انہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انہیں ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز سن کر نور سہم گئی اور احمد کے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ احمد کا بھی حال اس سے مختلف نہ تھا۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ نور نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ احمد نے کہا۔ وہ اس طرف جانے لگا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ نور نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نور کی آواز سنے بغیر ہی اس طرف چلا گیا۔ نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس سے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے احمد کو آوازیں دی لیکن اس سے دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ نور اسی جگہ پر کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مزید تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے دوبارہ اسی لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ نور اپنی جگہ سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اسے احمد کی آواز سنائی دینے لگی، جو خوف سے چلا رہا تھا اور نور کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا اسے احمد کو جا کر دیکھنا چاہیے یا یہاں بیٹھے رہنا چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد نور دائیں طرف والے راستے کی طرف چلتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ احمد بائیں طرف کیا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں ایک خونی کھیل کا حصہ بن گئے ہیں جس کا انجام صرف اور صرف موت ہے۔ نور کافی دیر سے چلتی جا رہی تھی لیکن ابھی تک اسے کہیں بھی احمد دکھائی نہ دیا تھا، بلکہ راستے میں جگہ جگہ پر مختلف ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ وہ انسانی ڈھانچے تھے۔ نور کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اچانک اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس کے پاؤں سے خون رسنے لگا تھا۔ نور نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا تھا۔ نور سے مزید چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور درد کی وجہ سے کڑہانے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احمد کو بھی مسلسل آوازیں دے رہی تھی، لیکن اس کی آواز احمد تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ نور کو وہاں پر بیٹھے ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک سے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تیزی سے اس کے پیچھے سے گزرا ہو۔ اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ نور نے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اب نور کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی جنگلی جانور ہے، لیکن کوئی بھی جنگلی جانور اتنا تیز نہیں ہو سکتا کہ وہ پلک جھپکتے ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ نور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتے ہوئے چلنے لگی۔ اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے لگا کہ کسی نے اسے روک لیا ہو۔ اس کے قدم خود بخود ہی زمین پر جم گئے۔ نور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ اسے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہوا ہے۔ نور نے جب اپنے بائیں طرف دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے کالے بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔
اس کے پیچھے اور لوگ بھی تھے۔ ان سب کی شکلوں پر ایک عجیب سا نشان تھا۔ تم کون لوگ ہو؟ نور نے ان سے پوچھا۔ نور کے سوال پر وہ اسے یوں دیکھنے لگے جیسے نور نے ان سے کوئی عجیب بات کر دی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کے چہرے بدلنے لگے اور ان کی جگہ ایک انتہائی خوفناک بلا نے لے لی۔ ایک زوردار چیخ نور کے گلے سے برآمد ہوئی۔ نور وہاں سے بھاگنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اچانک نور کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ دوبارہ سے زمین پر گر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ وہاں سے غائب ہو گئے۔ نور خالی خالی نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یعنی اس غار میں بہت سی بدروحیں تھیں۔ یا خدا، میں کہاں پر پھنس گئی ہوں؟ احمد پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اب نور کو احمد کی فکر ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف احمد اس لڑکی کی آواز کی سمت چلتا ہی جا رہا تھا، لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ احمد کے پاؤں اب درد کرنے لگے تھے۔ اب اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل پاتا۔ بہت تھک کر اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اچانک اسے اپنے نہایت ہی قریب سے اس لڑکی کی آواز سنائی دی۔ احمد نے پٹ سے آنکھیں کھول لی، لیکن ابھی بھی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کون ہو تم؟ اگر تم میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہو تو تم ابھی میرے سامنے آ جاؤ، ورنہ اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احمد نے انتہائی غصے سے کہا، کیونکہ اب اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اچانک ایک لڑکی احمد کے سامنے نمودار ہوئی، جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسے ایک دم سے سامنے دیکھ کر احمد ڈر گیا۔ اسے ایک چیز تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس بار احمد نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ احمد کی بات سن کر وہ لڑکی مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر احمد کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ احمد آہستہ آہستہ اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ لڑکی کے قریب جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، لڑکی نے بنا چہرہ اٹھائے غراٹے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی جگہ ایک انتہائی خوفناک چہرہ تھا۔ احمد وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تب وہ اس جگہ پر اکیلا پڑا ہوا تھا۔ اچانک تھوڑی دیر پہلے والا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ احمد نے واپس جانے کا سوچا، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دل بند ہو گیا۔ جہاں سے وہ آیا تھا اب وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، یعنی اب وہ پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ اگر اسے جانا تھا تو آگے ہی جانا تھا۔ پتہ نہیں اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اب اسے نور کی فکر بھی ستانے لگی تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ان کے ساتھ یہ سارا کھیل بدروحیں ہی کھیل رہی تھی۔ اچانک اسے نور کی آواز سنائی دی۔ نور احمد کو ہی آوازیں دے رہی تھی۔ نور کی آواز سن کر احمد بن اختیار نور کو پکارنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک جگہ پر آ کر جمع ہو گئے۔ احمد نور کو ابھی تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اسے نور کو بتایا تو وہ ڈر جائے گی، لیکن جب نور نے اسے وہی واقعہ بتایا تو اس نے بھی اس بات کی تائید کی۔ دونوں راستے بند ہو چکے تھے۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا جو سیدھا تھا اور آگے کی طرف جاتا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہی رکنا چاہیے۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اگر ہم آگے بڑھے تو بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ یہاں پر بیٹھے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر موجود بدروحیں ہمیں نہیں جینے دیں گی، اور اگر ہمیں اس جگہ سے نکلنا ہے تب ہمیں آگے بڑھنا ہی پڑے گا۔ یا تو ہم یہاں سے زندہ باہر نکلیں گے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر دفن ہو جائیں گے، احمد نے کہا، اور نور کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ اب ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر پہلے کوئی بہت بڑا قبیلہ رہتا تھا، پھر شاید کسی مصیبت یا آفت نے اس قبیلے کو تباہ کر دیا، اس وجہ سے وہ تمام بدروحیں یہاں پر بھٹک رہی ہیں۔ نور کو یہ بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ انہیں نقصان کیوں نہیں پہنچا رہی۔
کیا یہ ہمیں مار دیں گی؟ نور نے اپنے دل میں آیا ہوا سوال احمد سے کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا، اگر انہوں نے ہمیں مارنا ہوتا تو وہ ہمیں پہلے ہی مار دیتی۔ کم از کم ہمیں اتنا آگے نہ آنا پڑتا۔ مجھے لگتا ہے یہ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں یا کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ وہ دونوں ہی غلط ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک جگہ پر آ کر رک گئے۔ اب آگے کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ ان دونوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرہ بہت سے لوگوں سے بھر گیا جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے نور اور احمد کے گرد ایک گول دائرہ بنایا ہوا تھا۔ وہ اپنی لال لال آنکھوں سے دونوں کو گوڑے چاڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نور اور احمد دونوں کا دل بند ہونے لگا۔ اچانک وہ لوگ نور اور احمد کی طرف بڑھنے لگے۔ نور نے آنکھیں بند کر لیں اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، جبکہ احمد میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کی چیخیں پوری غار میں گونج رہی تھیں۔ ان بدروحوں نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا تھا۔ یہ پہلا جوڑا نہیں تھا جو یہاں پر آیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ یہاں پر آئے تھے اور ان بدروحوں کے ہاتھوں اپنی زندگیاں گنوا دیں۔ آج سے سالوں پہلے ان لوگوں کو ایک بادشاہ نے اس غار میں قید کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے قبیلے سے باہر کے لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے بھی ان لوگوں کی مدد نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد یہاں پر آنے والی باہر کی دنیا کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو سلوک ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔